الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. انسان سے سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہے. اس کی بات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. اس کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ قرب و بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہماری اپنا بعد ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم بکھر گئے، بگڑ گئے. اس سے ہم نے رشتہ توڑ دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بندوں کے ساتھ بہت ہی قریب ہے، اس سے محبت کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. ہم اس کی مخلوق ہے، مخلوق ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، پوری دنیا ہمارے لیے پیدا کی. اب وہ ہمیں سے دور کیوں ہو؟ اگر دور ہو جائے تو ہم ایک لمحہ کے لیے نہیں رہ سکتے دنیا میں. انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. وہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، محبتوں سے آپ اندازہ لگائیں. ماں کی سینے میں میرے لیے محبت کس نے ڈالی تھی؟ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے دل میں میری محبت ڈالی تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ اس میں ماں کو کیا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے پہلے سے ماں کی گود میں میرے لیے محبت رکھی تھی اور دودھ کا بندوبست کیا تھا، اور اس کے لیے تیار کیا تھا کہ یہ بچہ پیشاب کرے گا، یہ بچہ پخانہ کرے گا، یہ بچہ کپڑوں کو خراب کرے گا، یہ بچہ روئے گا، یہ بچہ تم کو تنگ کرے گا. وہ خوش ہوتی ہے. اب یہ محبت کس نے ڈالی؟ سوال یہ ہے.
اگر میرے ساتھ میرے رب کا محبت نہ ہوتی تو میری ماں کے سینے میں محبت کیوں ڈالتی؟ ایک مرغی ہے آپ کے گھر کے اندر ہے، بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں پہلے خود نہیں کھاتی، ٹک 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 کرتا ہے، جو چیز اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتی تم کھاؤ۔ دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے گھروں کے تجربہ ہے۔ پھر جب کچھ وہ خود بھوکی رہتی ہے اس کو کھلاتی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ اس میں مرغی کی کیا فائدہ ہے؟ اب مجھے مرغی کے ایک ذرا برابر فائدہ بتائیں کہ اس میں مرغی کا اتنا فائدہ ہے، ایک ذرا۔ بس وہ محبت کرتی ہے، اور یہی مرغی ہے جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر اس کو ٹونگے دیتے ہیں، بگا دیتے ہیں۔ نہیں، پہلے محبت کیوں تھی، اب بگاتی کیوں ہے؟ یار پہلے تو آپ نے بڑی قدر کی اس کی، آپ انڈوں پر بیٹھی تھی، جو کوئی آپ کے انڈوں کی طرف دیکھتی تھی تو تم ایسے بشاں نکال دیتے، ٹھیک ہے بابا، پر اس طرح کرتے تھے۔ میرے انڈوں کو وہاں سے باز آ گیا، یوں دیکھتی ہے، حملہ کرتی ہے اس پر۔ کمزور ضعیف پرندہ ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو تکلیف کو برداشت نہیں کرتی، اس سے محبت کرتی ہے۔ اب یہ محبت وہ جو یہی مرغی ہے، یہی بچے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کو خود بگاتے ہیں۔ تو محبت کیوں کر رہی تھی، بگاتی کیوں ہے؟ سوال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مرغی کے دل میں محبت ڈالی ہے کہ تاکہ یہ بچوں کو پالے، پوسے، بڑا کرے۔ جب اس کے کام سے جب اپنے کام سے کی پوری ہو جائے، چلنے پھرنے لگے، پھر یہ اپنے خاوند کو حوالے کرے۔ پھر کس کے حوالے کرتے ہیں؟ ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ پہلے کیوں حوالے نہیں کرتے؟ پہلے ہم اس کو پال نہیں سکتے تھے، بچے تھے، چوزے تھے، خود پالا، پوسا، بڑا کیا، اور جب یہ خوب بڑے ہو گئے پھر ہمیں واپس کر دیا، اور اس نے اپنے دامن جاڑ دیا۔ پھر کہتے کہ میں اب نئے انڈے کروں گا، اب نئے انڈے، پھر شوق ہو گیا۔ یہ شوق کیوں ہوا؟ یہ بھی ہمارے لیے ہوا، کس کے لیے؟ یہ پھر انڈے دے دے، اس کی روٹی کی ضرورت ہوتی، اس کو سالن کی ضرورت ہوگی، اس کو میرے بندے ہیں، یہ کریں۔ میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ محبت کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ ماں کے دل سینے میں محبت میرے لیے ہے۔
مرغی کسی نے محبت میری لی ہے۔ ایک گوڑا جب اب بیٹی کو پالتا ہے وہ ہمارے لیے پالتا ہے، گدی اپنے بچی کو پالتی ہے وہ ہمارے لیے پالتی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے اور ہم نے محبت کا جواب کیا دیا۔ ہر طرف سے نوازا، ہر طرف سے ہمیں پالا پوسا، محبتیں پیدا کی۔ ابھی چڑیاں دیکھیں تمہارے سامنے پھر رہی ہے، یہ ہمارے لیے پھر رہی ہے۔ بچوں سے محبت کرتی ہے، یہ بچی ہمیں خوش کرتی ہے، چک چک کرتا ہے، خوش کرتی ہے۔ یہ محبتیں اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ تیرے ساتھ تیرے پروردگار کی کتنی بڑی محبت ہے، اور ہم کتنے نکمے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ احسان کیا، جس نے سب سے زیادہ ہم سے محبت کی، جو ہم سے زیادہ قریب ہے سب سے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو ہم نے اپنا لیا جو ہمارا دشمن ہے۔ دشمن کو ہم نے گود میں بٹھا لیا، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی ارادوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی وہ جو کہتا ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ اور پھر بھی گلہ بھی ہم خدا سے کرتے ہیں۔ ویسے تھوڑا سوچیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ کیا اس کے بعد بھی ہماری جہنم کے لیے کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم جہنم نہ جائیں؟ کہ وہ کون سی خیر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچائی نہیں؟ کون سی محبت ہے کہ وہ اس نے پہنچائی نہیں ہمیں؟ آپ مجھے وہ خیر بتائیں کہ فلان مجھے پیاس لگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پانی کا بندوبست کیا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کھانے کی بندوبست کیا تھا، مجھے لن نصبر علی طعام واحد، ہم انسان کمزور ہے، ایک قسم کے طعام پر صبر نہیں کر سکتے۔ عید کے دن گوشت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ٹماٹروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹماٹر کہاں ہے یا نہیں یار، کہ دیکھو پیاز ہے یا نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت ہے، پھر چلتے رہتے ہیں، پھر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیاز بھی بنایا، تم بھی بنایا، زیرہ بھی بنایا، کالا زیرہ، یہ سفید زیرہ، یہ چاول، یہ تیرا کا چاول ہے، یہ یہاں اس کا چاول ہے، کہاں اس کے علاقے کا قرمی کا چاول ہے، یہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، قرمی چاول، یہ فلان چاول ہے، یہ فلان چاول ہے، یہ فلان مکئی ہے، یہ فلان مکئی ہے۔ ہاں، یہ پھر ایسی مکئی چاہیے اس کو کہ تھوڑا سے دانے
پھول کرے پھر کھائے مزیدار مزیدار. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں جو بھی ہم نے مانگا، جو ہماری فطرت کی مانگ تھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمیں شہوت آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیوی میں پیدا کی. ہمیں بیماریاں لگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے دوائیاں پیدا کی. ایسے اگر انسان سوچے، انسان کی طرح بے وفا کوئی نہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہتے ہیں یا رب العالمین آخر میں ہمارا کیا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی کیا جواب دیا. اب محبت کا جواب تو کم از کم محبت تو دینا چاہیے، کچھ نہ ہو. چلو چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ اسے پیار کرتے ہیں تو بچہ بھی اس ساتھ پیار کرتا ہے، اتنا تو کرتا ہے. ہم خدا کو تو کچھ نہیں دے سکتے، نہ اس کو ہم کچھ دے سکتے ہیں، نہ اس کو ہم وہ اس کے ساتھ کوئی قوت پہنچا سکتے ہیں. کم از کم وہ محبت جو بچہ جو اپنا باپ اپنی بچی سے جو پیار مانگتا ہے کہ وہ آ جائے لپٹ جائے، وہ تو ہم کریں. ہم سے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی. میں دعا قبول کرتا ہوں. جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. مجھے بندوں سے پیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے پکارے میں کہوں گلا جاؤ 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 دفع ہو جاؤ، ایسا نہیں. اذا دعانی، جب مجھے مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم بھی میرے حکم کو مانو. شیطان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے لیے بگاڑ چاہتا ہے، وہ تمہاری بربادی چاہتا ہے، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے. اس کی والدین کو اس نے جنت سے نکالا. آخر اس کے پیچھے اس کی دم کو تم نے کیوں پکڑا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں خدا نہیں مانتا، کوئی اپنے سے بندر بناتا ہے، میں بندر کا اولاد ہوں. خدا نے انسان کا اولاد بنا دیا، یہ کہتے ہیں میں بندر کا اولاد ہوں. تو اس نے خدا شرموں و شرما بے غیرت ہو. دوسری معنی یہ ہے فلیستجیبوا لی، مجھ سے لینے کے لیے مانگو، مجھ سے لینے کے لیے مانگو. ہم تو دینے کے لیے تیار ہے، تم مانگو. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ کبھی کبھی باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بچی کی فلان چیز مجھے مانگی تھی، اور یہ بازار جاتا ہے وہی چیز لاتا ہے، اس کو چپ کے جیب میں رکھتا ہے. جب بیٹا آتا ہے ابو
وہ میری سائیکل لا. وہ کہتے کہ لپٹ جائے، حالانکہ اس نے پہلے سے لایا ہوتا ہے، اس نے جیب میں رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے کیا کرے، مجھ سے ہی مانگنے کے لیے، لینے کے لیے مانگے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی ہے لینے والا. وَلِيُؤْمِنُوا بِي، تاکہ تم مجھ پر ایمان لائے، تاکہ وہ ہدایت پائیں. دعا انسان بہت بڑی عبادت ہے. دعا سے میں کمزوری مت دکھاؤ. تم کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا، کبھی بھی خائب خاسر نہیں فرمائے گا، بشرطے کہ تم اس سے مانگتے رہو، اور سے مت مانگو. اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے. وہ دوسروں سے مانگو تو خفا ہوتا ہے، اس سے مانگو خوش ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی طبیعت ہے کہ جس سے جب وہ مانگتا ہے کس سے تو خفا ہوتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اور سے کیوں مانگتے ہو، میرے پاس کیا کمی ہے، میری بندے ہو، میں نے پیدا کیا، یہ تمام دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، پھر بھی تم دوسروں کی طرف نظر کرتے ہو. اگر تم نے واقعی اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا تو کچھ فوائد آپ کو ہوں گے، وہ لازماً ہوں گے، لازماً ہوں گے، لازماً ہوں گے، لازماً ہوں گے. تم کو اللہ تعالیٰ دے گا. دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے تو وہ اس کی یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرا سنتی ہے، میری بات سنتا ہے. اگر سننے کا یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے نہ بات نہ مانگتے. سنتا ہی نہیں ہے، کون گا تو کیسے سوال کریں گے؟ سوال تو اسی کی جاتا ہے کہ وہ بات تو سنے. تو یہ کتنا بڑا یقین ہے کہ انسان اپنے رب پر یہ یقین کرتا ہے کہ میرا رب میری بات کو سنتا ہے، چاہے میں سمندروں کے نیچے ہوں، چاہے میں آسمانوں سے اوپر ہوں، چاہے میں سمندروں کی تہ در تہ نیچے ہوں، لیکن جب میں چپکے سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے تو ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو سنتا ہے. جس آدمی کا یہ یقین ہو، اللہ تعالیٰ اس کی یقین کو ضائع کرے گا؟ آپ بتاؤ مجھے، کبھی ضائع کرے گا؟ کہ میرا بندہ اتنی یقین کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیتا ہے، سنتا ہے، تو پہلے اللہ کی سمیع ہونے کا آپ کو یقین ہو گیا. اللہ پاک کی سمیع ہونے کا یقین معمولی یقین نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو کرتے ہیں کہ میرا رب سنتا ہے،
وہ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کی طرح ہے، سنتا نہیں ہے۔ دوسری بات، کبھی آدمی سنتا ہے لیکن جانتا نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی جب کہتا ہے کہ اللہ میں مجبور ہوں، دیکھو آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں اور میں بھی یقین کروں گا کہ تم مجبور ہوں گے، لیکن تم مجبور نہیں ہوں گے۔ اور وہ بس آپ خواہ مخواہ کے اپنی آپ کو مجبوری ظاہر کرو گے لیکن مجبور نہیں ہوں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ تو نہیں بولنا جاتا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ وہ میں محتاج ہوں، وہ میری احتیاج کو جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ محتاج ہے، یہ اپنے آپ کو واقعی محتاج سمجھتا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ میرا آسرا لی ہوئی ہے۔ آپ نے کتنی بڑی عقیدے کا اظہار کیا کہ اللہ پاک پر کو کیا عالم ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے، عالم الغیوب ہے۔ تیسری بات، جو میں مانگتا ہوں وہ اس کے پاس ہے، کبھی کبھی کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے لیکن اس کے پاس وہ ہے نہیں، پھر کیا کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک گھوڑا خریدو، میرے پاس گھوڑا ہے نہیں، گھوڑی کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا کروں گا؟ تو آپ جب سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہے، تیرے پاس ہے، مجھے دے دو۔ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی سوال نہ کرتا۔ چار باتیں ہو گئی، ایک ہی ہاتھ اٹھانے سے آپ نے کتنی باتوں کا اعتراف کر رہے ہو، کس قدر تم کو ثواب ملے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پانچویں بات کہ وہ اس پر قادر ہے۔ کبھی آدمی کوئی چیز اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس پر قادر نہیں ہوتا، پیسہ پنسا ہوا ہے، قادر نہیں ہے بیچارہ، پنسا ہوا ہے، پیسہ پنسا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو قادر ہے، یا قادر ہو، تو قادر ہے۔ کوئی تمہارا روکنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، قادر مطلق ہے، دے بھی سکتا ہے، کوئی اس کو بگاڑ بھی نہیں سکتا، تو کتنی بڑی عقیدہ رکھتا ہے اللہ پاک، کتنی بڑی امید رکھتا ہے یہ آدمی خدا سے، تو کیا وہ خدا جو اس کے پاس سب کچھ ہے اس کو محروم کرے گا؟ میں اس لیے کہتا ہوں خدا تو ہم کو محروم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ کو خود محروم کرتے ہیں، مخلوق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مخلوق کے پاس ہے کیا چیز؟ ہمارے پشتو میں ایک مثال ہے کہ الورشی مڑی تو بڑے سارے تو پراٹھے لٹا والے، ایک بھوک مر رہا تھا، دوسرے کی سر کے نیچے پراٹھے ڈھونڈ رہے تھے کہ شاید وہ خود مار رہا۔ پانچویں بات، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز ہے اس میں اس کی شریک بھی ہے اس کا وہ،
لیکن وہ کسی اس حد شرکدار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں دیتا، لیکن میرے پاس ایک اور شریک بھی ہے، اس کو بھی ہمارے پاس حصہ ہے، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ لا شریک لہ، آپ نے اس بات کا بھی اعتراف کر دیا کہ میرا رب کے پاس کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ یہ دے سکے اور وہ منع رکھ کرے۔ نمبر 6، وہ کریم ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو دینے سے خوش ہوتا ہے۔ ایک سخی ہوتا ہے، کبھی سخی دیتا ہے لیکن تندائی ہوتا شمی۔ کریم وہ دینے سے خوش ہوتا ہے، اور تو ایسے دینے والا ہے کہ دینے سے خوش ہوتا ہے، کریم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب خوش بھی ہوتا ہے، سوال سے خوش ہوتا ہے۔ لوگوں سے سوال کرو غصے ہو جاتے ہیں، اس سے سوال کرو، اس سے سوال نہ کرو غصے ہو جاتا ہے، تم نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا؟ 7 باتیں ایسی ہوئی کہ یہ آپ کو اپنے رب طرف متوجہ کرتی ہے۔ رب تمہارا رب دیکھو، کسی اور طرف مت دیکھو، میری طرف دیکھو، میں تیرا ہوں تو میرا ہے، کسی اور طرف مت دیکھو، خیال کرو۔ تو سوال سے خوش ہوتا ہے، خفا نہیں ہوتا، سوال سے خوش ہوتا ہے، خفا نہیں ہوتا۔ 8ویں بات، صرف دینے والا وہی ہے، کوئی ہے اور نہیں۔ یہ بھی انسان کا یقین ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ فلان دے گا، یہ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں یہ جو اشاروں پر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے، سنا ہے کہ ایک اشارے خراب ہو گئے تھے پاکستان کے ایک جگہ کے، تو بنا نہیں رہے تھے، تو ملنگ لوگ جمع ہو کر انہوں نے اشارے بنائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دندہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا دندہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی پاس جاتا ہے، وہ نہیں دیتا، دوسری پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، وہ ہو۔ تو یہ آدمی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ صرف دینے والا وہی ہے، تو چیخ اٹھے گا اللہ پاک سے، یا اللہ، اور کوئی ہے نہیں، میں کہاں دے دوں؟ ایک باپ کا ایک بیٹے نے باپ سے کہا کہ مجھے سائیکل خریدو، اسکول جانا ہو۔ اس نے کہا کہ اسکول میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انسان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، فلان کے پاس سائیکل ہے، فلان کے پاس سائیکل ہے، فلان کے ابو ہے، فلان کے چچا ہے، مجھے بھی خرید دو۔ وہ کہتے ہیں بیٹے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک دن اس نے اس کو کہا کہ بیٹی تمہ قطع رکھو، میرے پاس ہے نہیں، پیسہ نہیں۔ وہ ایسے پرک رو گیا کہ جب تم مجھے نہیں خریدتے تو پھر مجھے کون خریدے گا؟ تو باپ نے قرض کر کے اس کو خرید دیا۔
تمہارا رب قرض نہیں کرتا، اس کے پاس خزانے ہیں. کیا تم سوال کرو گے اللہ سے؟ خیال رکھیے تو نہیں دے تو پھر مجھے کون دے گا؟ میرے ایک دوست ہے، وہ زبردست آدمی ہے، اس کا نام تھا ایران کا ہے، بہت اللہ والا آدمی ہے. تو اس نے حکومت ظلم بھی کرتی ہے، بعض لوگوں پر بہت زیادہ کرتی ہے، سنیوں پر کرتی ہے. اس نے اس ساتھی سے کہہ دیا، اس ساتھی کو کوئی عالم تھا اس کی جو مدد کرتا تھا، تو اس کے پاس اگر کوئی مدد کرتا تو وہ حکومت اس کو راشن بھی بلاک کرتے تھے، کام بھی بلاک کرتے تھے اور خرچے بھی بہت تھے. یعنی جو ہمارا آتا ہے کبھی کبھی نعتیں پڑھتا ہے، وہ کیا نام ہے، وہ ایران کا ہے، آتے رہتے ہیں. تو اس نے مجھے پوچھا کہ میں وہ ایک آدمی حق پر ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دوں؟ میں کہا نا، جب حق پر ہے تو ساتھ نہ چھوڑو، کوئی بات نہیں. تکلیفیں آتی ہیں، جاتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا تھا ان ظالموں نے. دل نہیں ہوتے سینوں میں. تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے اس کے ساتھ راشن بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، اور حتیٰ کہ مشکلات میں ڈال دیا، ساتھیوں پر بند کر دیا. اس نے عجیب دعا کی. وہ دعا اس نے آئی تھی، وہ اس میں گروپ میں بھی بھیجا. یا رب العالمین، ہم نے تو دیکھا ہے جب بکری کا بچہ بھوکا ہو جاتا ہے تو بکری کے پاس جاتا ہے، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اور جب اونٹنی کا بچہ بھوکا ہو جاتا ہے تو اونٹنی کے پاس جاتا ہے. جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو ہر کوئی اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، ڈرتا ہے. یہ ظالم لوگ ہیں. ان لوگوں نے ہمارا راشن بند کر دیا، ہماری روزی مار دی، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب ہم کہاں جائیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تلوار نیام سے باہر نکلا ہے. تو وہ آدمی جو ظالم تھا غالباً گر گیا، پاؤں ٹوٹ گیا. پھر دوسری مصیبت آئی، تیسری مصیبت آئی. بالآخر وہ ہمارے پاس آئے، مولوی جی آپ کا پرمٹ بھی جاری ہے، آپ جس کے لیے جاری کریں اس کو بھی جاری ہے.
دعا الحاح کرنی چاہیے. تیرے رب تیرے سوا کوئی ہے نہیں، تم کس کے حوالے کرو گے؟ کیا تم ان لوگ ظالموں کے حوالے مجھے کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی حوالے نہیں کرے گا. وہ رب ہے، وہ تم کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا. تو اگر آپ کو یہ بات یقین ہو کہ کوئی اور ہے نہیں، صرف وہی ہے، تو پھر آپ کی دعا میں الحاح ہوگا. کیا ہوگا؟ الحاح ہوگا، پھر قبول ہوگی. نویں بات، اس کے پاس خزانے کم نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھبراتا ہے کہ یار یہ آدمی کے پاس خزانے کم ہو جائیں گے، بیچارے کے پاس خفا ہو جائے گا. اس کے پاس خزانے کم نہیں ہوتے، خزانے بھی کم نہیں ہوتے. پوری تمام دنیا مل کر اللہ سے مانگے اور سب کو وہ دے دیے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، تو دے دے. آگے وہ کسی کی دباؤ میں نہیں آتا. ہم بھی اسی دباؤ میں آتے ہیں. کبھی کبھی چیز بھی اپنی ہوتی ہے، اپنی ہوتی ہے، کسی اور کی بھی نہیں ہوتی، دے بھی سکتے ہیں. لیکن بیوی ایسی آنکھیں نکالتی ہے نا کہ بھائی کو بھی نہیں دے سکتے کوئی چیز. بیا دې ورور ته څه ویل کنه غلګنه پھر لے گیا اپنے بھائی کو. ماں کو نہیں لے سکتا، ماں کو چھپ کے ماں کی طرف لے جائے گا. تو وہ کسی کی دباؤ میں نہیں آتا. کسی کے بیوی کی دباؤ میں آ جائے، باپ کی دباؤ میں آ جائے، دوست کی دباؤ میں آ جائے، نہیں، وہ دباؤ سے براتر ہے. تو آپ دیکھیں کتنی فوائد ہے ایک اللہ پاک کی طرف سے ہاتھ اٹھانے کے. کتنے عقائد کا آپ اعتراف کرتے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ سے آپ لپٹ جاتے ہیں. ہمارا معاملہ بڑا گمبھیر ہے. اگر بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں کو پانسی کرو، تو سوال کس سے کریں گے؟ جلاد سے کریں گے یا بادشاہ سے کریں گے؟ اپیل کس سے ہوگا؟ اپیل کس سے کرو گے آپ؟ بادشاہ سے. ہم جلاد سے اپیل کرتے ہیں. یہ سارے جلاد ہے، اللہ پاک جل جلالہ کی مخلوق ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اتنے بے بس ہے کہ اس قدر بے بس کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ کیا کہتے ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ میں بس، اللہ، آپ دیکھتے ہیں اس کی بسی کو، دیکھتے ہیں کیسے در بدر پھیر رہا ہے. یہ سارے بے بس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بے بسوں کے ساتھ سارا من نہ لگاؤ. تو یہ اللہ پاک سے مانگا کرو، خود دے گا تم کو. تو جب تم کو کوئی مشکل ہو، کسی اور سے مت مانگو، اپنے رب سے مانگو. تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، ضرور فرمائے گا. اگر اللہ تعالیٰ تم کو پنسا دے تو جلاد تم کو نہیں چھڑا سکتا. اللہ آپ کو ضرور، آپ جو مانگو گے وہ دے گا. اگر اس وقت
اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہو تو اس کی بدلی دوسری چیز دے گا، یا اگر وہ بھی آپ کو مفید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس کے ہزاروں گنا زیادہ دے گا۔ آپ قیامت میں کہیں گے کیا میں اتنی چیزیں میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ جو آپ نے دعائیں کی تھی دنیا میں آپ کو اس کا صلہ نہیں ملا تھا، اس کے لیے آپ کے لیے ہم نے جمع کیا تھا۔ بچہ پیسہ مانگتا ہے کہ یار ابو مجھے 1,00,000 روپے دے دو، آپ نے بڑی بیٹی کو دے رہے ہو مجھے بھی دے دو، وہ اس کو پتہ ہے کہ مفید ہے نہیں، اس کے لیے یہ ضائع کرے گا، اس کے لیے وہ آپ رکھ دے گا، آپ کے لیے جمع کرے گا بینک میں یا خزانے میں یا کاروبار میں، پھر دوبارہ مانگا، پھر اس نے آپ کو نہیں دیا، پھر دوبارہ آپ کے لیے جمع کر دیا، تو آپ کے لیے بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ باپ کے خیال میں تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے دیا نہیں ہے، اس سے مفید نہیں تھا، تو پھر جب قیامت ہوگی کہ سارے تمہارے یہ دے دیں تو میں نے یہ بات اس کی کہ اللہ پاک سے مانگا کرو۔ اب مانگنے کے وقتیں آ رہی ہیں، رمضان مبارک آ رہا ہے، رجب آ رہا ہے، شعبان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مانگنے کے اوقات ہے، تہجد کا وقت ہے، اس میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں، اور دوسری اوقات مقبولہ میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے خوب رو مانگا کرے، یہاں تک کہ جمعے کے روز آخری گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں کوشش کریں۔ اگر آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کبھی آپ کو خائب خاسر نہیں کرے گا، لیکن مانگیں ٹھیک ٹھاک مانگیں، خالق سے مانگیں، مخلوق سے نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، ہمیں طلب نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد